اور رضا کے واسطے یہ وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان میں یہ استغاثہ کیا جاتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شجاعت کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی جھلک دکھائی دیتی ہے. آپ کے عفو درگزر کی بات کریں, حلم کی بات کریں. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام آپ کو وضو کروانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگے تو غلطی سے پانی جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر گر گیا. اب یہ دیکھیں, یہ نہیں ہماری مزاج اور طبیعت یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں کہ حضرت بڑے خوش مزاج ہیں. آپ کی طبیعت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ شدید غصے میں ہو, پھر پتہ چلتا کہ حضرت اندر سے کیا ہے. تو اب یہاں پر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہو, ایک غلام ہو, ایک نوکر ہو, مثال کے طور پہ گھر میں کام کرنے والا, وہ میں وضو کروا رہا ہو اور پانی بجائے ہمارے ہاتھوں پہ ڈالنے کے کپڑوں پر گر جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اندازہ ہوگا ان کو جن کے گھر میں بچے گلاس توڑ دیتے ہیں, کپ توڑ دیتے ہیں, تو کیا کیفیت بن جاتی ہے. اب دیکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے عفو درگزر کی اعلیٰ مثال. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کے ہو جانے کے بعد اس غلام کو ڈانٹا نہیں, اس کے ساتھ غصہ نہیں ہوئے, اسے جھڑکا نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس پر غصہ ہوئے نہ اسے جھڑکا, بلکہ آپ نے مزید مثال کو قائم کرتے ہوئے صبر کی, اسے اپنی غلامی سے آزاد فرما دیا. یہ ہے اللہ والے, یہ ہیں اعلیٰ خاندان والے, یہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھنے والے کہ جو صفات میرے آقا کو رب نے عطا فرمائی وہی آل پاک کے اندر بھی کنورٹ ہوئی. اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کمالات بے شمار تاریخ کے اندر لکھے ہیں. بالآخر 15 رجب المرجب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 148 ہجری کو 68 سال کی عمر میں وصال فرمایا, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار, آپ کی قبر مبارک آپ کے والد ماجد امام محمد باقر اور دادا حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کے قریب ہے. اللہ پاک کی ان کی قبور پر کروڑوں کروڑ رحمت و رضوان کا نزول فرمائے اور ان کا فیضان ہمارے لیے عام فرمائے. اسی طرح آج 22 رجب المرجب کی شب ہے جس میں آج ہم جمع ہیں, اور اس رات کو جو نسبت حاصل ہے وہ سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. صحابی ابن صحابی, آپ خود بھی صحابی اور آپ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی, صحابی ابن صحابی, کاتب وحی. سبحان اللہ, کون؟ امیر معاویہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب کا کلام نازل ہوتا, اس کلام الہی کو لکھنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے خوش نصیب صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کاتب وحی آپ کا لقب ہے, بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجی خطوط لکھنے کا ارادہ فرماتے تو وہ خطوط بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھوایا کرتے تھے. کیسا قرب پایا میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیسی صحبت پائی, سبحان اللہ, کیسا شرف پایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور کمال دیکھیں, سلسلہ نسب کی بات کی جائے 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں, صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کر لیا, لیکن اسلام کا اظہار پتہ کب کیا؟ اسلام کا اظہار کیا فتح مکہ کے عظیم دن. جب مکہ فتح ہوا اس عظیم دن آپ اپنے والد ماجد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے آپ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تاریخ کے اندر اگر اوراق کو دیکھا جائے تو کمال آپ کے اوصاف لکھے گئے ہیں, کمال آپ کی تاریخ میں آپ کے کمالات کو, اوصاف کو بیان کیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کمالات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار انہیں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. یہ کوئی عام بات ہے؟ میرے آقا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دے رہے ہیں, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, اے اللہ
मुआविया को हादी बना दे, मुआविया को हिदायत वाला बना दे और मुआविया को ऐसा बना दे कि इसके जरिए से लोग हिदायत पाएं। सुभान अल्लाह, ये दुआ है। दुआ कौन दे रहा है? मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अरे वो उमर रज़ियल्लाहु ताला जो इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ा करता था, जो इस्लाम के खिलाफ तलवारें निकाला करता था, जब दुआए मुस्तफ़ा होती है अल्लाह अकबर तकदीर बदल जाती है। वो उमर के पास मेरे हुजूर चल करके नहीं जाते, बल्कि उमर हुजूर के कदमों में आकर के कलिमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये है दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे यही वो दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर था कि जब सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि वालिदा है अभी कुफर के अंदर मुबतला है, कुफर के अंदर चल रही है और हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में नज़ेबा कलिमात कहती है, बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ हुजूर की मोहब्बत है, दूसरी तरफ माँ की ममता है। परेशान होकर मेरे आका की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदा के नाज़ेबा कलिमात बर्दाश्त नहीं होते, क्या करूं? माँ है, क्या है? माँ है। आपके शान में नज़ेबा कलिमात कहती है जो सुनने के लायक नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं जाने का और दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। इधर दुआ मुस्तफ़ा हो रही है, उधर अबू हुरैरा घर पहुंचते हैं तो माँ कहती कलिमा पढ़ा, मुझे भी दीन मुस्तफ़ा में दाखिल कर दे। यह है दुआ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही दुआ दी गई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन बिही वहदी बी, ए अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना दे, इसके जरिए से लोगों को हिदायत वाला बना दे। उस तो मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल रही है। अरे जी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो दूर है, दिल में आने वाले ख्याल को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। क्या आपने ना देखा, क्या आपने ना सुना कि जब किबला तब्दील होने की बारी आई, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर हालत नमाज में है, ख्याल आता है दिल में किबले की तब्दीली का। अल्लाह अकबर, फर्ज नमाज है, अल्लाह तबारक व तआला महबूब से कैसी मोहब्बत फरमाता है। उस नमाज के पूरा होने से पहले अल्लाह आयत कुरान ही नाज़िल फरमा देता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब, हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना देखते हैं, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। कर लीजिए रुखे अनवर उसी जानिब जहां आपकी रजा है। जिस जानिब चेहरा फेर लेंगे मैं रब उसी जानिब उसी सिमत को तेरे लिए किबला बना दूंगा। यह है मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल। दुआ नहीं हो रही, ख्याल दिल में पैदा हो रहा है। अरे जिस ख्याल मुस्तफ़ा को रब रद्द नहीं फरमाता तो उस दुआए मुस्तफ़ा को रब कैसे रद्द फरमाएगा? तो ये मुआविया की शान है कि इस मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। मेरे आका फरमाते अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, अल्लाहु अकबर। फिर इसी तरह एक और मकाम पर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया अगर तुम्हें कोई मसला दरपेश हो, अगर कोई तुम्हारे सामने बड़ा वाकया पेश आ जाए, अल्लाहु अकबर, क्या करो? फरमाया मुआविया के सुपुर्द कर दो। अगर कोई होता है ना बहुत गंभीर मसला आ गया, किसको बयान करें? अजीज और कारी में देखते हम कौन है जो इस मसले का हल निकालेगा। बड़ा मसला दरपेश हो गया है तो फरमाया ए मेरे सहाबा, अगर तुम्हें कोई बड़ा मसला दरपेश हो तो मुआविया के सुपुर्द कर दो, इसलिए कि मुआविया कवि और अमीन है, उस मसले का बेहतर हल निकाल देंगे। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यूं मोहर सब्त फरमाया कि मुआविया हिदायत का रोशन चिराग है। मुआविया जिसे मेरे आका फरमाए हिदायत का रोशन चिराग है, उसके बारे में कैसे तस्वर कर सकते हैं? माज़अल्लाह, कोई नाज़ेबा कलिमात सोचनी कैसे, कहें कैसे कि जिसको मेरे अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ये हादी भी है, ये महदी भी है, ये हिदायत वाला भी है, ये हिदायत देने वाला भी है। सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान को इस अंदाज से बयान फरमाया कि फरमाया मुआविया
سبحان اللہ, یہ محبت کا کیسا نرالا انداز ہے, کیسا پیارا انداز ہے. میرے حضور اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کون ہے پتہ کون خوش نصیب عورت ہے؟ یہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جان ہیں اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضور تشریف لے گئے نا تو ایک منظر دیکھتے ہیں. کیا منظر؟ کہ بہن بھائی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے. سبحان اللہ, کیسا پیارا انداز ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. میرے حضور تشریف لاتے ہیں, اس منظر کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ سبحان اللہ, کیا جملہ ہے, کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے سرتاج یہ میرے بھائی ہیں, بھلا میں ان سے کیوں محبت نہ کروں گی؟ فرمایا اے ام حبیبہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں, میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں, اور جو معاویہ سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. اور فرمایا جو معاویہ سے بغض رکھے گا میں بھی اس سے بغض و عداوت رکھتا ہوں, اور جس سے میں بغض و عداوت رکھوں اللہ بھی اس سے بغض و عداوت رکھے گا. یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان, یہ ہے آپ کا کمال. سبحان اللہ. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو دو کمال ایسے ہیں, آپ کے دو وصف ایسے ہیں جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بیان فرمایا. کیا فرماتے میرے حضور؟ فرمایا ان معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما احلم امتی و اجودھا. فرمایا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے زیادہ حلم والے اور سب سے زیادہ سخی ہیں. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے بارے میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ احلم حلم والے و اجود اور سخی ہیں. آپ کے حلم و سخاوت کی بات کی جائے, سبحان اللہ, حلم و بردباری کیسی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ایک شخص نے آپ کو بڑے سخت جملے کہہ دیے, اور ایسے کلمات کہ کوئی بھی سنے تو اسے برداشت نہ کر سکے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کی شان میں ایسے کلمات کہے گئے تو برابر کھڑے ہونے والے ایک شخص نے کہا سیدی اس نے آپ کی شان میں ایسے نازیبا کلمات کہیں, آپ حکمران ہیں, چاہے تو انہیں سزا دے دیں. اللہ اکبر. تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ کوئی عام نہیں کہنے والا کہ میرے معاویہ میری امت کے حلیم ہیں, حلم والے ہیں, برد والے ہیں. سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں ادھر دیکھیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں, غصہ آنا چاہیے, اور حکمران بھی ہیں, بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, صرف ایک حکم جاری کرنا ہے, سزا مل جانی ہے. لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے, وہ ہمارے لیے بھی لائق تقلید ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اسے سزا دوں اور اس کے سزا دینے کی وجہ سے میرے حلم و بردباری کے اندر کمی واقع ہو. اب اندازہ کریں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام بیٹھے ہیں, ہم بھی غور کریں. غصہ ایک طبعی اور فطری عمل ہے, ہمیں جب آتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, ہمیں سارے غور کریں. یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے. ان کی سیرت کو سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو سن کر کے ہم اپنے اندر اس کو اپلائی کریں, اپنی طبیعت کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. چلے ان کے حلم کو لے لیتے ہیں. ان کے حلم کی بھی ہم نے بات کی, اور امام جعفر صادق کے حلم کا بھی ایک واقعہ سنا. غلام نے پانی ڈال دیا, آپ نے غصہ نہیں کیا, نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا. اسی طرح میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے, سخت جملے کہے گئے, اب بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے, حکمران ہیں. لیکن اس تمام کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں سزا دوں اور میرے حلم کے اندر کمی واقع ہو, بدلہ نہیں لیا. تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اسلاف کی سیرت میں صبر کرنا ہے, اسلاف کی سیرت میں عفو درگزر کرنا ہے. ان اللہ یحب العفو عن الناس, اللہ پسند فرماتا ہے
ان لوگوں کو جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. فرمایا چاہتے ہو نا, ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے نا یار, کل جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو نا, حساب و کتاب کا جب سلسلہ ہو نا, تو خواہش ہے نا ہماری اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہے نا, ایسا تمنا ہے نا, رب کی بارگاہ میں جائیں, اللہ فرمائے جا تجھے معاف کیا. کتنی خوشی نصیب ہوگی. حدیث مبارکہ ہے, فرمایا اگر چاہتے ہو نا کہ رب تمہیں معاف کر دے تو رب کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو. غلطی ہو جائے نا درگزر کریں. گھر میں بھی یہی ماحول بنائیں. بیگم میں غلطی ہوگی سالن بنانے میں, روٹی بنانے میں, بچہ ہے غلطی ہوگی, درگزر کریں, معاف کر دیں. کہ یہ معاف کرنے کی صفت اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم کل بروز قیامت اللہ آپ سے بھی درگزر فرمائے گا. تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ صفت اتم درجہ پائی جاتی تھی. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اجودھا, امیر معاویہ وہ ہیں جو میری امت میں سب سے زیادہ سخاوت والے ہیں, میری امت کے سخی مرد ہیں. آپ کی سخاوت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, اس سے نہ صرف سخاوت کا اندازہ لگانا ہم نے, بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت بھی چیک کرنی ہے. آل پاک سے آپ کیسی محبت و عقیدت رکھا کرتے تھے, کیسی محبت فرمایا کرتے تھے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں آپ کے پاس خزانے آتے, مال آیا کرتا, تو آپ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے. اس دوران جب لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران, صحابی رسول, کاتب وحی رسول, آپ ادب کے طور پر کھڑے ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ آل رسول سے آئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تشریف لائے ہیں, اور بیش بہا انہیں نذرانے پیش کرتے اور ساتھ میں معذرت کرتے. اللہ اکبر. یہ کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی محبت فرماتے ہیں آل پاک سے, کیسی محبت کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیش بہا نذرانے دینے کے بعد معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, شہزادے ابھی کے لیے اتنا قبول کر لیجئے, اتنا ہی تھا, میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے بڑھ کر تمہیں دوں گا. سبحان اللہ. یہ آپ کی سخاوت بھی ہے اور آل پاک اطہار سے آپ کی محبت بھی ہے. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی والہانہ عقیدت تھی, اور خود مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے کیسی, حضرت امیر معاویہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے. آئیے اس تعلق سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے کیسی محبت و عقیدت فرمایا کرتے تھے. جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا, اے لوگوں, معاویہ کی حکومت کو برا نہ کہو. کیا فرمایا؟ اے لوگوں, معاویہ کی حکومت کو برا نہ کہو. کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ فرما رہے معاویہ کی حکومت کو برا نہ کہو, کیونکہ اگر معاویہ تم میں نہ رہے تو تمہارے سر تمہارے کندھوں پر یوں ڈھلک جائیں گے جیسے اندرائن پھل لٹک جاتے ہیں. یہ پھل کی مثال دی آپ نے, یعنی فرمایا پھر تمہاری کیفیت ایسی ہو جاؤ گی کہ پھر تم دشمنوں کے آگے ٹک نہیں پاؤ گے, دشمن تمہارے سروں کو قلم کر دیں گے. تو یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی حکومت اور سلطنت کے اندر کفار پر لرزہ طاری ہوتا تھا اور آپ ان پر حاوی اور قوی تھے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے. اس کی ایک مثال, جب شہادت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو خبر ملتی ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہ رہے, آپ شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. تو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے زرار, ذرا مجھے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف تو بیان کرو. اللہ اللہ اللہ. اب بتاؤ مجھے, بندہ تذکرہ کن کا سنتا ہے؟ دشمن کا سنتا ہے؟ تذکرہ ان کا سنتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے, ذکر ان کا کرتا ہے جن سے عقیدت ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت میں موجود ہیں. حضرت زرار سے فرماتے ہیں, زرار
ذرا مجھے مولا کائنات شیر خدا کے اوصاف بیان کرو, آپ کی شانوں کو بیان کرو. حضرت ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے اوصاف کو سنتے جاتے ہیں. اللہ اکبر, آنکھیں نم ہو جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اس قدر نکلتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ان آنسوں کی لڑی سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. آپ اس کیفیت کو دیکھ کر کے مجلس میں جتنے موجودین ہوتے ہیں سارے کے سارے رونے لگ جاتے ہیں, سب پر گریہ طاری ہو جاتی ہے. یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا کائنات سے محبت کا انداز. اب بات ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو لے کر کے بعض بد نصیب و بد عقیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں. بعض صحابہ کی بات کو لے کر کے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں. یاد رکھیں یہ دونوں ہی گمراہ و بددین ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میری محبت میں آگے نکل جانے والے, میری محبت میں غلو کرنے والے وہ بھی گمراہ ہوں گے, اور مجھ سے بغض و عداوت رکھنے والے بھی گمراہ ہوں گے. سنیو تمہیں مبارک ہو, تم ذکر علی بھی کرتے ہو, تم ذکر معاویہ بھی کرتے ہو, تم محبت علی کا بھی دم بھرتے ہو, تم عقیدت معاویہ بھی اپنے دل میں رکھتے ہو. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جس طرح اللہ جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کو مبعوث فرمایا اور ان کے درجات میں تفاوت بیان فرمایا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں ان میں سے رب نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. کسی سے کلام فرمایا, کسی کو بارگاہ الہی میں بلایا, سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے جس طرح انبیاء کے مابین مراتب رکھے, ہر نبی کا دوسرے نبی سے درجہ ایک دوسرے سے مختلف رکھا, لیکن درجات میں مختلف ہیں اور نبوت کے اندر سارے برابر ہیں. کوئی اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نبی کی شان میں ادنا سی بھی گھٹیا بات کرے گا, بے ادبی والی بات کرے گا, نازیبہ بات کرے گا, دائرہ اسلام سے خارج. نبی نبوت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں, مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے. یہی سینیریو ہے صحابہ کرام کے درمیان. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین وہ کہ جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام سے شرف ملاقات پایا, حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال ہوا, صحابی ہیں. صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں. کسی صحابی کا انکار اسلام میں وہ بندہ گمراہ و بددین قرار پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى, اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. میرے حضور فرماتے اصحابی کلہم عدول, میرے تمام صحابہ عادل ہیں. میرے حضور فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے تمام صحابہ مثل ستاروں کے ہیں, ارے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کی شان یہ ہے. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ارے رب ان سے راضی اور رب سے راضی. یہ صحابہ کی شان ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ صحابہ وہ ہیں کہ رب ان سے راضی ہوا اور یہ رب سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اور رب نے ان صحابہ کے لیے ایسے باغات کو تیار کیا ہوا ہے تجری تحتها الانہار, کہ جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہے صحابہ کی شان, یہ ہے صحابہ کا مقام. تو صحابہ ہونے میں, صحابی ہونے میں تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ برابر ہیں. کسی صحابی کی شان میں گستاخی, کسی صحابی کی شان میں نازیبہ کلمات کا بولنا, کسی صحابی کی شان کے اندر جو ہے وہ ان کی شان کو کم کرنا, یہ گمراہ و بددین ہونے کی علامت ہے. اب رہی فضیلت کی بات, تو فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو صحابہ میں تمام صحابہ سے افضل خلفائے اربعہ ہیں. کون ہیں؟ خلفائے اربعہ، 4 خلیفہ مسلمانوں کے، اور ان چاروں خلفاء میں سب سے افضل خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوسرے نمبر پر فضیلت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تیسرے نمبر پر فضیلت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور چوتھے نمبر پر فضیلت کے اندر سیدنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات مبارکہ ہے. تو یہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان خلفائے اربعہ سے تقابل کریں فضیلت کے اعتبار سے، تو پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جب خلفائے اربعہ سے تقابل کریں امیر معاویہ کا، تو پھر ان کے نام کے ساتھ امیر بھی نہیں لگایا جائے گا، پھر معاویہ کہا جائے گا. لیکن جب ان کی عظمت و شان کا تقابل خلفائے اربعہ کے علاوہ دیگر صحابہ سے کیا جائے، تو پھر دیگر صحابہ میں آپ کی عظمت و شان ارفع و اعلیٰ ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض جو ہیں یزید کو لے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں. یاد رکھیں یزید پلید ہے اور ذری سی بات ہے بد کردار ہے، اور اس کے معاملات آپ سب پر آیا ہیں. لیکن ان کی بات کو لے کر صحابی رسول پر تان و تشنیع یہ بالکل بھی روا نہیں ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ جس یزید سے حسین نے جنگ کی اس سے صلح نہیں ہو سکتی، جس یزید سے حسین نے جنگ کی اس سے صلح نہیں ہو سکتی، اور جس معاویہ سے حسن نے صلح کی ہے اس سے جنگ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کا مؤدب بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے. اللہ یہی ادب ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے. میرے محترم پیارے اسلام بھائیوں، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. پیر صاحب کا نعرہ لگا لیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. چھوڑے دلائل کو، چھوڑے لوجی کو، اتنا سا نعرہ یاد کر لیں، اپنی نسلوں کو سکھا دیں. بس یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، اٹل ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ عقیدہ ہے، کوئی خالجی کا وعدہ تھوڑی ہے جو آج یہ نظریہ کل یہ نظریہ ہو جائے گا. عقیدہ ایمان کی پختگی کا نام ہے، عقیدہ دل کی پختگی کا نام ہے. عقیدے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر عقیدہ نہ ہو تو اسلام ہی نہیں ہے. آپ ظاہراً مسلمان ہیں، مسلمانوں والے اعمال کر رہے ہیں، آپ کے دل میں بغض صحابہ ہے، آپ کے دل میں بغض اہل بیت ہے، آپ گمراہ و بددین ہیں. آپ کے دل میں اگر معاذ اللہ انبیاء کی نازیبہ کلمات دل میں بسائے ہوئے ہیں، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. اور مشورہ دوں گا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی وسوسہ آیا نا، تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جا کر کے رجوع کیا جائے، ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے. گوگل کے پاس نہ جایا کریں، سوشل میڈیا پر نتو پھتو کو نہ سنا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا. آج وہی دور ہے، جس کا جو دل کرتا ہے رات کو خواب دیکھتا صبح اٹھ کر کے بیان کر دیتا، نیا کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور عجیبوں کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری قوم انہی کو لے کر کے، اور بھئی جو مسلمہ عقائد ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو اسلاف سے چلے آ رہے ہیں، جن میں کوئی دو رائے نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت اتھنٹک ہیں. اب ان میں اگر معاذ اللہ کوئی قدغن لگاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں. اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ کریں کہ کوئی بھی بات کرے اور آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. یہ پاور سپیکنگ کوئی میٹر نہیں کرتی، اصل قرآن ہے اور حدیث ہے، یہی ہمارا معیار ہے. اسی معیار پر پرکھیں کہ جو قرآن اور حدیث کا معیار ہے، جو ہمیں ہمارے اسلاف نے دیا ہے، وہی ہمارے عقائد ہیں. اور مسلمہ جو عقائد ہیں ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو انہی عقائد پر قائم و دائم فرمائے. خوشخبری سناؤں؟ سنیں گے؟ سبحان اللہ بولیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آنے والا جمعہ کیا ہے کس کو پتا ہے؟ یہ جو آنے والا جمعہ ہوگا
ارے واہ ماشاءاللہ. کیا رہی ہے؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے ہیں فرشتے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو آنے والے جمعہ انشاءاللہ الکریم شب ہفتہ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اس کے بعد آنے والی شب ہے انشاءاللہ الرحمن. اسی طرح معراج شریف کے سلسلے میں یہاں پر محفل ہوگی. آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ ذکر مصطفیٰ ہیں، وہ کہتا نا شاعر، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو وہ رات ذکر مصطفیٰ کرنے کی رات ہے، اور وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ جل وعلا نے میرے آقا کو عظیم معجزہ عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں بلایا اور نمازوں جیسا تحفہ میرے حضور کو عطا فرمایا. تو انشاءاللہ آئیں گے، شب معراج بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، ذکر رسول سنیں گے انشاءاللہ، اس کی بھی برکتیں حاصل کریں گے. اور اس شب معراج کے لیے جیسے ماشاءاللہ آج کی محفل میں ہمارے ایک نمازی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ لنگر کا اہتمام کیا، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کیونکہ یہ خیر کے کام ہوتی ہے نا، اور یقین مانیں یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں، ملنا آخر میں وہی ہے جو دنیا میں آپ نے خیر کے کام میں خرچ کیا ہوگا. نہیں پوچھا جائے گا تو نے اولاد کو بڑے اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوائی، کمال بخش دو اسے جنت میں بھیج دو، نہیں کہا جائے گا. بڑی اعلیٰ تربیت کی، بڑی اعلیٰ تعلیم دلوائی، MBBS ڈاکٹر بنوا دیا، کمال کر دیا، فرشتوں لے جاؤ جنت میں. نہیں، یہ کہا جائے گا اس نے عالم پیدا کیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اسے جنت میں داخل کر دو. تو وہ جو دنیا میں ہم خیر کا کام کریں گے نا، آخرت میں جزا اسی کی ملے گی. تو آنے والی جو شب ہے، شب ہفتہ جمعے کے دن شب معراج جو ہے، تو اس کے لیے لنگر جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا، حضور کا ذکر ہے. تو اس لنگر میں آپ اسلامی بھائیوں میں سے جو تعاون کرنا چاہے یا کوئی خوش نصیب اکیلے ہی مکمل کرنا چاہے تو وہ انتظامیہ سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم. ان کا لنگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان نمازیوں کو کھلایا جائے گا. اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور ابھی انشاءاللہ الکریم اس دعا کے بعد، یہاں سے لنگر کھانے کے بعد آپ کو دعوت ہے. الحمدللہ یہ عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری و ساری ہے، اور رات گئے تک انشاءاللہ جاری رہے گا. تو آپ کوشش کیجئے کہ ممکن ہو تو فیضان مدینہ ضرور حاضری دیں اور وہاں کی برکتیں بھی لوٹیں، وہاں بھی ذکر امیر معاویہ سنیں، اور انشاءاللہ الکریم وہاں کا فیضان بھی نصیب ہوگا، پیر صاحب کی زیارت بھی ہوگی. وگرنہ کم از کم یہ ہے کہ مدنی چینل پر اس کو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی انشاءاللہ الکریم فاتحہ اور صلاۃ والسلام دعا کا سلسلہ ہوگا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من